إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز طلبہ، دین اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام ہم انسانوں کو ہر اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ہر اس کام کے کرنے سے روکتا ہے جو ہماری دنیاوی یا اخروی زندگی کے لیے باعث شر و فساد ہے. اسی طرح سے دین اسلام ان تمام راستوں اور ان تمام وسیلوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے جو ہمیں خیر اور بھلائی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان تمام راستوں سے، ان تمام وسیلوں سے ہمیں دین اسلام روکتا ہے جو ہمیں کسی بھی طرح سے برائی کی طرف لے جا سکتے ہیں. سامعین کرام، یہ ایک سچائی ہے کہ ہم انسان فطری طور سے اجتماعیت پسند ہے. کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. انسان مدنی الطبع ہے. اسے زندگی گزارنے کے لیے سماج اور معاشرے کی ضرورت ہے. اسے زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اور اس سماج اور معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اس انسان کا واسطہ اچھے لوگوں سے بھی پڑے گا اور برے لوگوں سے بھی پڑے گا. اور یہ ایک سچائی ہے کہ انسان اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں سے، اپنے ماحول سے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں، ان سے متاثر ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی سنت کونیہ ہے. تو جب سماج اور معاشرے کے اندر اچھے اور برے ہر طرح کے افراد موجود ہیں اور انسان ان تمام لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، اسی لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم اپنے لیے اچھی صحبت کا، اچھے ساتھیوں کا، اچھے دوستوں کا، اچھے ماحول کا اختیار کریں.
क्योंकि ये तो हकीकत है कि आप जिसके साथ रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपने साथियों से और अपने माहौल से मुतासिर ना हों। इसीलिए कुरान और सुन्नत के अंदर जगह जगह पर अच्छी सोहबत को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और बुरी सोहबत से रोका गया है। सोहबत का दो माना है। पहला माना ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारता है, उससे ताल्लुकात बनाता है, उससे दोस्तियां करता है, उसके साथ खाता पीता है, उठता बैठता है। एक सोहबत तो ये है। दूसरी सोहबत का दूसरा माना वो माहौल और मुआशरा है जिसमें आप जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि बसा औकात ये सोहबत आपके लिए पहली सोहबत से भी ज्यादा अहम है। और दीन इस्लाम ने इन दोनों ही मकामात पर हमें अच्छी सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। तो अगर कोई इंसान अपने लिए अच्छी सोहबत का इख्तियार करता है, अच्छे माहौल का इख्तियार करता है, तो इंशाअल्लाह उस अच्छी सोहबत का और उससे अच्छे माहौल का असर उसकी जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। इसके बरअक्स अगर उसकी सोहबत अच्छी नहीं है, उसका माहौल अच्छा नहीं है, जिस माहौल के अंदर, जिस माहौल को जिंदगी गुजारने के लिए उसने अपने लिए इख्तियार किया है, अगर वो माहौल अच्छा नहीं है तो उसका बुरा असर उसके ऊपर पढ़ना लाजमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। ये सुनन की रिवायत है, शेख अलबानी ने इसे हसन करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी इंसान अपने दोस्त के दीन और उसके मजहब पर, उसके तरीके पर होता है। आपके दोस्त का, आपके साथी का, आपके साथ उठने बैठने वाले का, आपके माहौल का जो दीन होगा, जो तरीका होगा, वही तरीका आप भी अपनाएंगे। अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। जब ताल्लुकात बनाने हो, दोस्तियां बनानी हो, तो आप ये गौर और फिक्र कर लें कि आप किसको दोस्त बना रहे हैं, क्योंकि आप जिसे दोस्त बना रहे हैं उसका असर ला मुहाला आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए बहुत ही गौर और फिक्र करने के बाद आप दोस्त बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि ला तो साहिब इल्ला मुअमिना, ला तो साहिब इल्ला मुअमिना वला याकुल तआमका इल्ला तक़ियुन। ये भी हसन दर्जे की रिवायत है कि किसी साहिबे ईमान को ही अपना दोस्त और साथी बनाओ, साहिबे ईमान को ही अपना दोस्त और साथी बनाओ। ऐसे आदमी को अपना दोस्त और साथी ना बनाओ जो मोमिन नहीं है या जिसके ईमान के अंदर खलल है। वला याकुल तआमका इल्ला तक़ी। अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदे ही आपका खाना खाएं, यानी आपका उठना बैठना, खाना पीना अच्छे लोगों के साथ ही होना चाहिए। सामिने किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोहबत, अच्छे माहौल, बुरी सोहबत और बुरे माहौल का कितना असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत मिसाल के जरिए से इसको बयान फरमाया है। देखिए, ये जो सोहबत है ये कोई महसूस चीज नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते हैं। और हमारी शरीयत में जगह जगह ये उस्लूब इख्तियार किया गया है कि मानवी चीजों को महसूस चीजों की मिसालों के जरिए से समझाया गया है ताकि हमें आसानी के साथ समझ में आ सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत को मिसाल दे करके समझाया। आपने फरमाया कि मसलुल जलीस सालिह वस्सू का हामिलिल मिस्क व नाफिखिल कीर। फहामिलुल मिस्क इम्मा अन युहदियका व इम्मा अन तबताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यबतन व नाफिकुल कीर इम्मा अन युहरिका सियाबका व इम्मा अन तजिद रिहन खबीसतन।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی عطر فروش کی صحبت اور کسی بھٹی سلگانے والے کی صحبت. جو لوہار بھٹی سلگاتا ہے اسے نافخ الکیر کہتے ہیں. کیر مطلب بھٹی. اگر آپ کسی عطر فروش کی سے دوستی کریں گے تو آپ بہرحال فائدے میں رہیں گے, ہر صورت میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا. وہ ایسے کہ یا تو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا وہ ہدیہ کر دے گا, آپ کے جسم پر آپ کے کپڑوں پر عطر لگا دے گا, یہ آپ کا فائدہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے آپ اس سے عطر خرید لیں, تب بھی آپ فائدے میں ہیں. اگر آپ اس سے خریدیں گے بھی نہیں, وہ آپ کو ہدیہ بھی نہیں کرے گا, تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جب آپ اس کے ساتھ میں رہیں گے تو اس عطر کی جو اچھی خوشبو ہے وہ خوشبو آپ کو ملے گی. اتنا کم سے کم آپ کا فائدہ ہوگا. اس کے برعکس اگر کسی لوہار, کسی بھٹی دھونکنے والے کی صحبت آپ کی ہے تو آپ کا ہر حال میں نقصان ہی ہوگا. آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو چنگاری اٹھے گی, آپ کا کپڑا جلا دے گی. اگر کپڑا نہیں جلائی تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اس کی جو بدبو ہے, اس سے جو بدبو اٹھتی ہے اس بھٹی سے, اس بدبو آپ کو ملے گی اور اس سے آپ کو تکلیف ہوگی. تو اسی طرح سے اگر آپ کی صحبت اچھی ہے, آپ کا ماحول اچھا ہے, تو اس کا فائدہ لا محالہ آپ کی زندگی میں ہوگا, اس کا اثر لا محالہ آپ کے اوپر ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ کی صحبت اور آپ کا ماحول برا ہے تو اس کا اثر بھی پڑنا آپ کے اوپر یہ لازمی ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی. کہ اگر آپ کو کسی آدمی کے بارے میں پتہ کرنا ہے, اس کے اخلاق کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں, اس کی سیرت کے بارے میں, تو آپ اس آدمی کے بارے میں پوچھ تاچھ مت کیجئے, آپ اس کے دوستوں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کیجئے کہ اس کے دوستوں کا حلقہ کیسا ہے, کیونکہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ انسان بھی ہوگا. تو انسان پر اس کے دوستوں کا, اس کے ساتھیوں کا, اس کے ماحول کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بنو اسرائیل کے صحیحین کے اندر یہ روایت ہے. بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, ایک مجرم, جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. جب 99 لوگوں کا قتل کر چکا تو اسے شرمندگی اور پشیمانی ہوئی. اس نے سوچا اب توبہ کرنا چاہیے. اس نے کہا مجھے کسی ایسے عالم کے پاس لے چلو جو میری رہنمائی کرے. اسے ایک راہب کے پاس لے جایا گیا. اس نے راہب سے کہا کہ میں نے ایسے 99 قتل کیا ہے, کیا میرے لیے توبہ ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم 99 قتل کر چکے ہو اب تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. اس نے کہا چلو اب 100 پورا کر دیتے ہیں. اس راہب کو اس نے قتل کر دیا اور 100 کی عدد مکمل کر دی. اس نے پھر دوسرے کچھ لوگوں سے پوچھا مجھے کسی اور عالم کے پاس لے چلو. ایک اور دوسرے راہب کے پاس لے جایا گیا. اس سے بھی وہی سوال اس نے کیا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس راہب نے کہا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے, توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. بس تم اتنا کرو کہ جس ماحول میں تم رہتے تھے وہ ماحول چھوڑ دو اور وہاں سے تم فلاں بستی میں یا فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور دوبارہ پلٹ کر کے اپنے پرانے ماحول کی طرف نہیں دیکھنا. بہرحال وہ وہاں پہ جانے لگا, راستے میں اس کی موت آ گئی. 2 فرشتے آئے, عذاب کا فرشتہ اور رحمت کا فرشتہ. دونوں میں اختلاف ہوا کہ اس کی روح کون لے جائے گا. ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ اگر اس کی قربت اس سرزمین سے ہے جہاں سے یہ آ رہا ہے تو عذاب کا فرشتہ لے جائے گا, اگر اس کا قرب اس زمین کی طرف ہے جہاں پر یہ جا رہا تھا تو رحمت کا فرشتہ لے جائے گا. المہم وہ جہاں پر جا رہا تھا وہاں سے قریب تھا اور رحمت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے لے گیا. محل شاہد یہ ہے کہ ایک ایسا مجرم
जिसने 100 कत्ल किए हुए हैं, उसको एक आलिम दीन जब नसीहत कर रहा है तो उसकी नसीहत में ये चीज दर्जे अव्वल पर है कि सबसे पहले अपने उस माहौल को छोड़ दे जहां पर उसने जुर्म करना सीखा है, क्योंकि अगर उस माहौल में रहेगा तो उसी जुर्म के अंदर वो लथपथ रहेगा। यह है माहौल का और सोहबत का असर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। मारूफ हदीस है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो फितरत पर, दीन इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा पैदाइशी तौर पर मुवहिद और मोमिन होता है। अब अगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है तो उसे कैसा माहौल मिलेगा? उसे इस्लाम का माहौल मिलेगा। किसकी सोहबत मिलेगी? मुसलमान माँ बाप की सोहबत मिलेगी, लिहाजा वो अपने दीन पर कायम रह जाएगा। लेकिन अगर वो किसी यहूदी घराने में पैदा होगा वो बच्चा तो यहूदी बनेगा, किसी नसरानी घराने में पैदा होगा तो नसरानी बनेगा, किसी मजूसी घराने में पैदा होगा तो मजूसी बनेगा। एक ऐसा बच्चा जो इस्लाम पर पैदा हुआ था उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी या काफिर किसने बनाया? उसके माहौल ने, उसकी सोहबत ने, उसके माहौल और उसकी सोहबत ने उसके लिए दीन का इंतखाब किया, उसके लिए दीन का इख्तियार किया। यह है सोहबत का और माहौल का असर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है निकाह, किताबुन निकाह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का मियार बताया कि लोग जब शादी करना चाहते हैं और लड़की का इंतखाब करने का जब मरहला आता है तो उमूमन लोगों का जो मियार है कि लोग लड़की अख्तियार करते वक्त उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसका हसब नसब देखते हैं, उसकी मालो दौलत देखते हैं और उसके बाद उसका दीन देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिदातिद्दीन, कि तुम्हारा मियार लड़की अख्तियार करते वक्त, अपनी बीवी अख्तियार करते वक्त तुम्हारा मियार दीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी औरत है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है। अगर वो दीनदार होगी तो उसके दीन का असर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा। अगर वो बेदीन होगी तो उसकी बेदीनी का असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार बीवी के अख्तियार करने की हिकमतों में से एक हिकमत यह है कि उसकी सोहबत का असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसी तरह से हमारी शरीयत के अंदर एक हुक्म है, आप देखिए कि सोहबत का असर, हमारी शरीयत हमें अच्छे सोहबत की तरफ किस तरह से ले जा रही है और बुरे सोहबत से किस तरह से बचा रही है। अगर कोई मुजरिम, किसी इंसान ने जिना कर लिया, कोई गैर शादीशुदा इंसान अगर जिना करे तो हमारी शरीयत में उसकी सजा यह है कि उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए उसे जला वतन कर दिया जाएगा। जो उसका वतन है उससे निकाल करके उसे दूर भेज दिया जाएगा, फिर 1 साल के बाद वो वापस आएगा। इसकी कई सारी हिकमतें उलमा ने जिक्र की हैं। एक हिकमत यह है कि वो माहौल जहां पर रह करके उसने जिना किया उस माहौल को छोड़ दे, उस माहौल को छोड़ दे, वो माहौल उसे जुर्म की तरफ ले गया था। इसी तरह से एक हिकमत यह है कि वो इंसान जो इतना बड़ा मुजरिम है, अगर वो यहां पर रहेगा तो दूसरे लोग जो उसके जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, जाहिर है उसके समाज और मुआशरे में उसके मिलने जुलने वाले लोग हैं, तो वो लोग उससे मुतासिर ना हो उसकी सोहबत से। तो ये सोहबत का असर है, अच्छी और बुरी सोहबत का ये असर है। सामिन किराम, सोहबत और माहौल या अच्छी सोहबत या अच्छे माहौल का एक खतरनाक पहलू यह है कि इंसान बुरी सोहबत से कब मुतासिर होता है, बुरे माहौल से कब मुतासिर होता है, उसे शऊर और एहसास भी नहीं हो पाता है। अगर कोई इंसान रात दिन बुरे लोगों के साथ रह रहा है, बुरी सोहबत में रह रहा है, रात दिन बुराइयों को होता हुआ देख रहा है, उन बुराइयों को जी रहा है, उनके अंदर परवरिश पा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़हनो दिमाग से उन बुराइयों के बुराई होने का एहसास खत्म हो जाएगा।
عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اذا کثر المساس قل الاحساس، جب آپ کسی چیز میں لت پت ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا احساس آپ کو ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ تو محسوس کریں گے لیکن آپ محسوس بھی نہیں کر پائیں گے کہ آپ ان برائیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے گا کہ آپ متاثر ہو رہے ہیں تو بسا اوقات آپ ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے صحبت کا کہ اس کا اثر جب ہوتا ہے تو اتنی آہستگی سے ہوتا ہے، اتنی خاموشی سے ہوتا ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے اور اسے برائی ہونے کا احساس ہے، اسے احساس ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، تو اس کی اصلاح کا، اس کے بدلنے کا، اس کے رجوع کرنے کے چانسز باقی رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کا احساس مر جائے، برائی کے برائی ہونے کا احساس ختم ہو جائے، چاہے سماج کے اندر سے یا افراد کے اندر سے، تو پھر انسان ان برائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو پرکھنے کا ایک ترازو بتایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جس پر آپ کا دل مطمئن نہ ہو، جو بات دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ اب جب آپ اس برائی کے اندر اس طرح سے لت پت ہو گئے ہیں کہ احساس ختم ہو گیا ہے، گویا کہ بھلائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والا جو معیار ہے، جو ترازو ہے، وہ آپ سے چھن گیا ہے۔ اب بہت کم امکان ہے الا من رحم اللہ کہ آپ پھر اچھائی کی طرف لوٹ پائیں۔ سامعین کرام، ہم سبھی لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے، اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم کا، ان کے لیے بہتر سے بہتر تربیت کا ہم بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ بد اخلاقی ماضی کے سارے ریکارڈ توڑتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے اچھی تعلیم کا تو انتظام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول رہے ہیں کہ تربیت کا پہلا زینہ اچھی صحبت اور اچھا ماحول ہے۔ یہ بات آپ لکھ کر کے رکھ لیں کہ تربیت کا پہلا زینہ اور اس کی پہلی سیڑھی اچھی صحبت اور اچھا ماحول ہے۔ آپ کتنی ہی اچھی تربیت کر لیں، آپ اپنے بچے کو رات دن تربیت گھول گھول کر پلائیں، لیکن اگر اس کی صحبت، اس کا ماحول اچھا نہیں ہے تو اس تربیت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی اور کتابی تربیت کرنے سے آپ کے بچوں کی اصلاح ہو جائے گی، وہ ایک نیک اور صالح سماج اور معاشرے کے لیے نیک اور صالح فرد بنیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پتھر کی آنکھوں میں نمی اور صحرا کے اندر پانی تلاش کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تربیت، صحبت، اچھی صحبت، اچھا ماحول، یہ تربیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے گھرانے جو شریف گھرانے ہیں، شریف ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بچے رات دن گھر کے اندر تو رہتے نہیں ہیں ماں باپ کے سامنے، وہ مدرسوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں۔ اب وہ ان ماں باپ کو پیچھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کون سا ماحول چنا ہوا ہے، میرا بچہ کس ماحول میں، کس صحبت کے اندر رہ رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان بنے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سنت کونیہ کے خلاف ہے۔ ایک بعض حکما کا قول ہے کہ التخلیہ قبل التحلیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اچھی تربیت سے پہلے اسے برے چیزوں سے دور رکھیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بھی منہج ہے۔ دیکھیے ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں پہلے معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے۔
تو التخلیہ قبل التحلیہ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی زمین کے اندر پودا اگانا چاہتے ہیں, کسی زمین کے اندر کھیتی کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے اس زمین کو ہموار بنائیے, پہلے اس زمین سے جو جھاڑ جھنکار ہے اس کو ختم کیجئے, ورنہ وہ جو جھاڑ جھنکار ہیں آپ کے اس پودے کو دبا دیں گے, وہ پودا پنپ نہیں پائے گا. یہی مثال ہے اچھی اور بری تربیت کا. بہت سارے ہم میں سے بہت سارے گارجین جب اپنے بچوں کے اندر بری عادتیں دیکھتے ہیں, ان کا برا اخلاق, ان کا برا کردار دیکھتے ہیں, تو وہ اساتذہ سے اور اسکول سے نالاں ہوتے ہیں, اساتذہ سے اور اسکول سے شکایتیں کرتے ہیں, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اسکول اور گھر کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے. میرے بھائی, اسکول اور گھر کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس چیز کا نام ہے صحبت اور ماحول. آپ کے بچے کی تربیت صرف اسکول میں نہیں ہوتی ہے, صرف گھر کے اندر نہیں ہوتی ہے, بلکہ سب سے زیادہ آپ کے بچے کی تربیت اس کے صحبت اور اس کے ماحول سے ہوتی ہے. اگر آپ فرض کیجئے, اگر اسکول کے اندر بچے کے اساتذہ اس کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بری صحبت سے, برے ماحول سے اس کے افساد کا کام بھی مسلسل جاری ہے, تو اس کی تربیت کا کیا اثر ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی برتن میں, کسی گھڑے میں آپ پانی بھرنا چاہتے ہیں, آپ مسلسل پانی ڈال رہے ہیں, لیکن اس گھڑے میں نیچے چھید ہے, سوراخ ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, اس کا خاطر خواہ فائدہ اس کا بالکل بھی نہیں ہوگا. بہت سارے ذہنوں میں یہ اشکال آ سکتا ہے, اور یہ اشکال کئی دفعہ پیش بھی کیا جاتا ہے, کہ اگر آپ کسی بری صحبت کے اندر ہیں, برے ماحول کے اندر ہیں, اور آپ ایک اچھے انسان ہیں, تو آپ بھائی کوشش یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنا اثر ان لوگوں پر ڈالیں؟ آپ ان سے متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ منطقی بات ہے کہ اگر ایک اچھا انسان یا کچھ اچھے انسان کچھ برے ماحول میں رہ رہے ہیں, تو وہ اپنا اثر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں, وہ اثر قبول کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائیوں, صحبت یہ الگ چیز ہے اور دعوت یہ الگ چیز ہے. صحبت کے لیے انسان ان کے ساتھ کھاتا پیتا, اٹھتا بیٹھتا, ان سے معاشرت کرتا, ان کے ساتھ اس کی مجلسیں ہوتی, تعلقات ہوتے ہیں. لیکن جو داعی ہوتا ہے اس کا مقصد شروع سے ہی دعوت ہوتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ برائیوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے, برائیوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے, اور اس کشش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اچھا کام کرنے کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے, مشقت اٹھانی پڑتی ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جو برائیاں ہیں, برائیاں جہنم یہ شہوات سے گھیر دی گئی ہے. برائیوں میں انسان کو فطری طور سے لذت محسوس ہوتی ہے, تو برائیوں کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے. خاص طور سے دیکھیے, اچھی صحبت یا بری صحبت کا اثر ہر عمر کے لوگوں پر ہو سکتا ہے, لیکن اچھی یا بری صحبت کا اثر کچی عمر کے لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بچے سے جو کہ ابھی ٹین ایجر ہے, اگر ہم اس سے یہ امید کریں کہ وہ بری صحبت میں جا کر کے رہے گا اور ان سارے لوگوں کی اصلاح کرے گا, تو یہ ہماری خام خیالی ہے. ٹین ایجر بچہ یا سن المراہقہ کے اندر جو بچہ ہے, اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ ساتھ میں یہ کیوں نہیں دھیان میں رکھتے کہ میرا بچہ جس ماحول کے اندر ہے وہاں وہ دعوت کرنے کے لیے نہیں گیا ہے, وہ خود تربیت حاصل کرنے گیا ہے, تربیت کرنے کے لیے نہیں گیا ہے, وہ خود تربیت حاصل کر رہا ہے. سامعین کرام, یہ ہے اچھی اور بری تربیت. خلاصہ اس خطبے کا ایک لائن کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی, اپنے بچوں کی, اپنی نئی نسل کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, انہیں اچھا بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اچھی صحبت کے لیے فکر کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. ان کے لیے اچھا ماحول فراہم کرنا, اچھا ماحول ان کے لیے فراہم کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر ان کی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ساتھی, ایسے دوست,
ایسا ماحول میسر فرمائے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر ہمیں ابھارنے والے ہوں، ہماری مدد کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ ہمیں وہ برائی کی طرف، ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔